برائی ہے، صرف ہندو ہی نہیں برے ہیں بلکہ شیعہ بھی برے ہیں. تو ایک بڑا یہ تحریک یہ تھی کہ جو قومی تحریک ہے وہ اصل میں ہندو ڈومیننس دینا چاہتی ہے اور اس لیے مسلمانوں کو اپنی الگ ملک کاٹنا چاہیے. تو ایک طرح سے ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ دونوں کا تصور قومی تحریک کے بارے میں ایک ہی تھا. دونوں اس کے خلاف تھے. ایک اس لیے کہ صاحب مسلمانوں کو رعایتیں دینے کے لیے ہندوؤں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کو جھونکا جا رہا ہے، اور مسلمان اور مسلم لیگ یہ کہ صاحب یہ ہندو ڈومیننس اسٹیبلش کرنے والے، یہ ان کا نظریہ قومی تحریک کے بارے میں. اب جیسا میں کہتا ہوں 1947 میں کہا 1947 میں قومی تحریک ایک تاریخ کا جز بن گئی. اب جب ہمارے پاس سب دستاویزیں بھی موجود ہیں، یہاں ایڈیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹورڈز فریڈم موومنٹ کے والیومز ایڈٹ کیے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کے شہادتیں موجود ہیں قومی تحریک کے بارے میں. جسے ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا کیا حشر ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اب کیا نظریے پیش کیے گئے؟ ایک نظریہ جو کمزور ہوتا جا رہا ہے لیکن ظاہر آزادی کے بعد بہت مضبوط تھا، کہہ رہا ہوں انگریزی میں مین اسٹریم نیشنل اسکول، جو زیادہ تر جس کی روٹس یا جڑ زیادہ تر پنڈت نہرو کی رائٹنگز میں ہیں، گاندھی جی کی رائٹنگ سے کم. اور یہ ایک سرکاری پروجیکٹ تھا جو ڈاکٹر تارا چند ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ان انڈیا 4 جلدوں میں ان کی نکلی 1961 سے 72 تک. اس میں اس کو پیش کیا. سرکاری تو ہے یہ، لیکن جہاں ڈاکٹر تارا چند نے چیزیں لکھی ہیں وہاں بہت انہوں نے گاندھی جی تک کی نکتہ چینی. خاص طور سے ان کا خیال تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نے ہندو مہاسبھا کو بہت زیادہ رعایتیں دی. یہ صاف لکھا. تو یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو یہی کہے کہ صرف ایک خوشامدانہ انداز میں لکھی گئی ہے. امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس نے جو نظریہ پیش کیا سوشل ریفارم موومنٹ سے ملایا، ماڈرنائزیشن سے ملایا قومی تحریک کو، وہ اپنی اہمیت رکھتی. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب طبقوں کی نمائندگی کرتا تھا اور جن طبقوں پہ ظلم ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے کراچی ریزولوشن میں اس کی احتیاط برتی کہ ان کی جو 1931 کا ریزولوشن ہے کسانوں کو زمینیں دی جائیں، زمیندار سے لے کر مزدوروں کو پروٹیکشن دیا جائے، عورتوں کی پروٹیکشن ہو، ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں جو اب تک نہیں ملے ہندوستان میں پوری طرح سے. یہ سب قومی تحریک کے مقاصد میں تھا اور اس کے لیے پوری انہوں نے کوشش کی کہ ان کو حاصل کیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ جو جنریشن تھی جنہوں نے قومی تحریک میں حصہ لیا تھا، ایک لیونگ میموری تھی ان کی. اس وقت یہ خاص طور سے نظریہ بہت اہم تھا. جو ہندوتوا کرٹیسزم نکتہ چینی اس نظریے کی ہوئی تھی وہ اس وقت نہیں ہو پایا تھا یا ڈسکریڈیٹڈ تھا بہت، خاص طور سے گاندھی جی کے اسیسینیشن کے بعد. تو بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے. جیسا میں نے عرض کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی کی جو تارا چند کی ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ہے اس کے خاص طور سے بعض حصے تو بہت ہی اہم ہیں اور ان سے ضرور ہمیں مدد ملتی ہے یہ دیکھنے کی کہ قومی تحریک کا تصور ان کی جو اس میں پارٹیسپینٹس تھے جو حصہ لے رہے تھے، اس کی لیڈرشپ میں تھے، ان کا کیا تھا اور کہاں تک وہ اپنی سچ کرٹیسزم کو یا نکتہ چینی کے لیے تیار تھے. جو دوسرا اسکول ہے جو ہندوستان کے باہر اور کچھ ہندوستان کے علماء پر بھی، عالموں پر بھی
اثر انداز ہو رہا ہے وہ کیمبرج اسکول کا ہے. کیمبرج اسکول کے کو سمجھنے کے لیے اور خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں کیمبرج اسکول میں اور ان کا بہت اثر ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا ہندوستان کے باہر سرکلز پر اور ہندوستان کے کئی سرکلز پر. انگلینڈ میں ایک سر لیوس نیمیئر ہسٹورین تھے 18ویں صدی انگلینڈ کے, جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں پرائیویٹ ڈاکیومنٹس دیکھنا چاہیے, پرائیویٹ دستاویز دیکھنا چاہیے, پرائیویٹ انٹرسٹ جو افراد کے ہوتے ہیں اس کے وہ کیا ہیں. سوری میں سمجھا آپ پیپر دے رہے ہیں. اور جو بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں نیشنلزم کی اور کالونیلزم اور امپیریلزم کی, وہ اصل میں ان کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. لوگ اپنے بھتیجے کو ہندوستان امپلائمنٹ دینا چاہتے ہیں, اس لیے برٹش رول چاہتے ہیں ہندوستان میں, وغیرہ وغیرہ. مطلب باتیں کوئی وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اس میں یہ اس کا بیسک اصلی بنیادی عنصر یہ تھا کہ آپ افراد کی جو ذاتی مفاد ہیں کیا تھے اور ان کی رائے میں ان ذاتی مفاد کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا تھا, اس کو آپ پڑھیں, اس کو آپ دیکھیے, اس پہ تحقیق کیجیے اور اس سے آپ پھر تاریخ کو ریکنسٹرکٹ کریں. 18ویں صدی انگلینڈ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہاں پارلیمنٹ میں بہت بحث ہوتی تھی اور وہاں بڑی تقریریں ہوتی تھیں بڑے اصولوں کی, اور جب بعد میں آپ دیکھیے تو شاید وہ انکلوژن ایکٹ اپنا پاس کروانا چاہتے تھے جس میں ان کو زمینداروں کو فائدہ ہو یا اپنے جیسے بھائی بہن کو کہیں امپلائمنٹ دینا چاہ رہے تھے. تو یہ اس لیے بہت کامیاب ہسٹورین رہے اور ان کی ایک بڑی فالو. کیمبرج اسکول کے بانی گیلیگر سر لیوس نیمیئر کے اسکول کے تھے اور انہوں نے بھی یہ شروع کیا کہ ہندوستان کے جو نیشنل لیڈرز ہیں ان کے پرائیویٹ پیپرز دیکھے جائیں, ان کو دیکھا جائے کہ ان کے انٹرسٹ کیا تھے, ان کے ذاتی مقاصد کیا تھے, وہ کس طرح ان کو قومی تحریک کے ذریعے انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اس میں اگر انگلینڈ میں فیملی خاندان پریوار جو تھا وہ مین چیز تھی آدمی کی کہ بھائی میرے بیٹے کو اچھی جگہ ملے, میرے بھتیجے کو مل جائے. ہندوستان میں ان کے خیال میں کاسٹ اور کمیونٹی تھی, سب سے پہلے جاتی یا کاسٹ ذات اور اس کے بعد مذہب دھرم. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قومی تحریک کے بہانے یہ لوگ کیا اپنا مفاد چاہتے ہیں. اور سب سے پہلی جو کتاب نکلی وہ انل سیل کی نکلی. سیل صاحب سیل بنگال کے بہت مشہور پولیٹیکل فگر تھے, ان کے پوتے, لیکن انگریز ہیں. وہ جب لکھتے ہیں تو آور کا مطلب ان کا برٹش ہوتا ہے, آور کا مطلب ان کا ہندوستانی. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی 1966 میں جو پہلی تھی کیمبرج اسکول کی, دی ایمرجنس آف انڈین نیشنلزم, کمپٹیشن اینڈ کولیبریشن ان دی لیٹ 19th سینچری. آپ اسی ٹائٹل سے دیکھ لیجئے کہ وہ اسٹرگل نہیں کہہ رہے, وہ قومی تحریک کو اسٹرگل نہیں مانتے, وہ کمپٹیشن اینڈ کولیبریشن مانتے ہیں. انگریزوں سے بھائی انگریز ہٹ جائیں تو میرا بیٹا بھتیجا بھی اس کی جگہ ہو جائے, کلیکٹر ہو جائے, یہ کمپٹیشن ہے. کولیبریشن یہ ہے کہ بھائی اصل میں تو انگریزوں ہی کے ساتھ رہنا ہے, ان کی سرکار ہے تو ان سے بھی اچھے ہی بنائے رکھو. تو دونوں ایلیمنٹس قومی تحریک کے ہیں, صرف دو ایلیمنٹس ہیں, کمپٹیشن اور کولیبریشن. امریکن ہسٹوریکل ریویو
برٹش سامراج ایک بات کہے تو امریکہ کی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اس سے کہ موسٹ یوزفل اینڈ سگنیفیکینٹ، اس نے کہا اس کے بارے میں اس کتاب کے موسٹ یوزفل اینڈ سگنیفیکینٹ کانٹریبیوشن the work signifies the arrival of a new generation in the writing of Indian history. اس سے زیادہ تعریف تو ہو نہیں سکتی. تو انل سیل صاحب نے یہ پوری کتاب لکھی اس تھیسس پر. پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ ہمیں اصل میں دیکھنا چاہیے ذات پات کو، کاسٹ کو اور ایلیٹس کو. جب تک ہم اسے نہ دیکھیں کہ کون اپنی کاسٹ کا، اپنی فیملی کا، اپنی کا کیا مفاد چاہتا تھا، تب تک ہم قومی تحریک کو انالیسس نہیں کر سکتے. اور اصل میں اصلی چیز دونوں میں تضاد نہیں تھا، جدوجہد نہیں تھی قومی تحریک اور انگریزوں میں، بلکہ پارٹنرشپ تھی، ساجھا اور شرکت تھی. بہت سے کوٹیشنز ہیں، لیکن میں ایک کوٹیشن دینا چاہتا ہوں جس سے ان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے. اور اس لیے میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بھی میں دکھاؤں گا کہ اس کا اثر ہمارے بہت سے ہندوستانی مورخوں بھی پڑھا ہے، سبالٹن وغیرہ میں شامل ہے. ابھی پیری اینڈرسن کی کتاب اس پر یہی نظریہ. یہ کہتے ہیں کتاب کے آخری حصے میں، نان کوآپریشن، سول ڈسوبیڈینس، the new constitution of 1935, clashes of 1942 were all parts of this struggle between impotent rivals. ترک موالات اور نان کوآپریشن، سول نافرمانی، 1935 کا کانسٹیٹیوشن ایکٹ جو 1942 میں فسادات ہوئے کوئٹ انڈیا کے، وہ اصل میں جدوجہد تھی، لیکن دونوں کمزور پارٹیز کی، بالکل کمزور لوگ جو تھے ان میں آپس میں یہ کچھ تضاد تھا. لائک اے دسہرا ڈویل بٹوین ٹو ہالو اسٹیچوز، دو کھوکھلی مورتیوں کے بیچ میں جیسے دسہرا میں آپس میں جھگڑا ہوتا، لاکڈ ان موشن لیس اینڈ سیمولیٹڈ کامبیٹ. ایک مصنوعی ڈویل ہو رہا ہے، مصنوعی بیچ میں لڑائی ہو رہی. Towards the end, when they had come to control their own alliance, the Muslim League broke up this mimic warfare and once a real ferocity appeared between Indian and Indian. اصلی تو وہ جھگڑا تھا جو ہندو اور مسلمانوں میں ہوا 1947 میں، وہ جھگڑا اصلی تھا. انگریزوں سے، انگریزی سامراج سے تو کوئی خاص جھگڑا. یہ پوزیشن سیل کی ہے، اور یہی بعد میں کیمبرج اسکول کی جتنی اور رائٹنگز ہیں ان میں یہی ہے. آپ مطلب جوڈس براؤن کو لے لیجئے، ان کی جو کتاب ہے نان کوآپریشن پر، اور اس کے بعد سول ڈسوبیڈینس پر گاندھی جی پہ کانسنٹریٹ کرتی ہیں. تو جہاں انگریزی سرکار کوئی بات کہتی ہو تو سچ ہے، جہاں نیشنلسٹ کوئی بات کہتے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہے. یہ خاص طور سے ایک اور انداز بیان ہے. یہاں تک کہ قومی تحریک کے جو کاڈرز ہیں، جو لوگ جیل میں گئے، ان کا ہمیں جوڈس براؤن کہتی ہے فارمرز سب کانٹریکٹر. یہ فارمر کا مطلب کسان نہیں بلکہ ٹھیکیدار تھا. سب کانٹریکٹرز، ماتحت ٹھیکیدار. وہ گاندھی جی کے ٹھیکیدار تھے، گاندھی جی خود بنیا تھے نا، تو انہوں نے جتنے یہ سب لیے کہ وہ اصل میں انہیں ٹھیکے دے دیے. انہوں نے قومی تحریک کا ادھر ادھر چلا. مطلب زبان پر غور کیجیے، الفاظ جو استعمال کیے گئے ان پر غور کیجیے. تو جو ایک خاص طور سے جو بھی قومی تحریک میں لوگ شریک ہوئے ان کی طرف ایک اسکون ہے. یہ آپ کو جو لیٹسٹ ہے اس میں کیمبرج اسکول کے تو
डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उन्होंने भी वही बात रखी।